ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ حاجی خدیجہ احمدی کامران و مرحوم و مغفور پروفیسر محمد کاظم کامران و مرحوم و مغفور ڈاکٹر محمد ناظم کامران و مرحوم و مغفور جناب محمد ناصر کامران کے روح کو ایثار فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقه قولي أما بعد فقد قال علي عليه السلام أشد الذنوب ما استخف به صاحبه۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب، مجلس ترحیم، چند محبان اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی روح کو مزید شاد کرنے کے لیے برگزار کی جا رہی ہے۔ اس لیے مجلس کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ اہم باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کو آج کی مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں مولائے متقیان فرماتے ہیں کہ اشد الذنوب ما استخف به صاحبہ، سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ انسان اس گناہ کو ہلکا سمجھے۔ یہ بہت ہی پیاری بات ہے۔ اگر ہم اس مولائے کائنات کے اس حدیث کی گہرائی میں اتریں تو ہم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ایک بہت ہی اہم پیغام اور میسج ہے جو مولائے کائنات اس حدیث کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو دینا چاہتے ہیں۔ دیکھو میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میرا دم بھرنے والوں، گناہ کرنا یہ گناہ ہے،
لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو ہلکا سمجھے، گناہ کو بہت ہی لائٹلی لے، گناہ کرنے کے بعد نادم اور پشیمان نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جن سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ کرنے کے بعد وہ لرزنے لگتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا، کاش ہم سے ایسی غلطی نہ ہوتی، کاش ہم سے ایسی خطا نہ ہوتی، کاش ہم سے ایسا گناہ نہ ہوتا۔ وہ خود کو اندر اندر مجرم بناتا ہے، وہ خود کو اندر اندر ملامت کرتا ہے۔ میں آسان زبان میں کہوں، مولا کیا فرماتے ہیں کہ بدترین انسان وہ ہے اور سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان اپنی ملامت نہ کرے، اپنے کو برا بھلا کہے۔ اسی کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ وہ نفس بشری ہے کہ جو گناہوں کے اوپر انسان کی ملامت کرے۔ یاد رکھیے، اگر کسی مومن کے پاس اس کا نفس لوامہ ایکٹیو ہے، اس کا نفس لوامہ کام کر رہا ہے، اس کا نفس لوامہ فعال ہے، تو وہ بہت ہی بڑا مومن ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مومن سے گناہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں؟ مومن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے، مومن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ نبی اور امام ہے۔ نبی اور امام سے گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک عام انسان، ایک عام مومن، اس سے گناہ ممکن ہے۔ جب اس سے گناہ ممکن ہے تو پھر گناہ کرنے کے بعد اسے جو ہے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی گناہ کر کے بھی اگر وہ اپنا سینہ چوڑا کر رہا ہے تو مولا علی کی نگاہ میں یہ انسان بہت ہی برا ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان در حقیقت اللہ کی نگاہ میں بہت ہی پست ہے، بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی ذلیل ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا عزیزو کہ گناہ کرنے کے بعد جب انسان نادم ہوتا ہے، جب انسان پشیمان ہوتا ہے، جب انسان کا سر شرم و حیا کی وجہ سے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اور ذہن میں جب یہ بات پیدا ہوتی ہے، ذہن میں جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے، تو عزیزو یہی انسان جو ہے اللہ کی نگاہ میں بہت ہی محترم ہو جاتا ہے۔ یہی انسان اللہ کی نگاہ میں بہت ہی عزیز ہو جاتا ہے، بہت ہی پیارا ہو جاتا ہے۔ ہمیں تاریخ میں ایسی شخصیتیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیا، پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سر کو جھکا دیا، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کا سر ندامت و شرمندگی سے جھکا ہوا ہے، اور اپنے اللہ سے کہتا ہے اے میرے پروردگار یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، نادم اور شرمندہ ہونے کی بات نہیں، تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے نا، تو اب تو نادم ہو گیا تھا، اب اس کے بعد گناہوں سے توبہ کر لے، تو میں
تجھے گناہوں سے پاک و پاکیزہ کر دوں گا. تیرا دامن جو ہے جو داغدار ہو گیا تھا، توبہ کے پانی سے یہ دامن دھل جائے گا. لہذا مومنین، خود اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں، میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے. عجیب بات ہے، میرے بندوں سے کیا کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. کیوں بخشے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے. کیوں بخشتا ہے؟ کیونکہ وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیں اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے کہ میں 2-4 گناہ نہیں، جمیعا تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کہتا ہے دیکھو ایک گناہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرے انسان تو پھر توبہ کے بعد واپس گناہوں کی طرف نہ پلٹ جائے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. دیکھو جب توبہ کرو نا تو توبہ نصوحا ہونی چاہیے. یہ نصوحا کیا ہوتا ہے؟ نصوحا یعنی خالص، نصوحا یعنی پیور. یہ خالص توبہ کیا ہے عزیزو؟ یہ پیور توبہ کیا ہے؟ پوچھا گیا معصوم سے، مولا سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ توبہ نصوحا کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ان یتوب التائب، کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کر لے تو ان لا یرجع الی الذنب، تو پھر گناہوں کی طرف نہ پلٹے. کما، کیا خوبصورت انداز ہے بیان کرنے کا، کیا پیارا انداز ہے. کما لا یعود اللبن الی الزر، توبہ کرنے والا گناہوں سے اس طرح سے توبہ کر لے کہ پھر وہ گناہوں کی طرف نہ پلٹے، جیسے کہ دودھ جب سینے سے نکل جاتا ہے تو پھر واپس سینے میں نہیں پلٹتا ہے. ایسے ہی گنہگار انسان توبہ کر کے واپس گناہوں کی طرف نہ پلٹے، اسی کو توبہ نصوحا کہا جاتا ہے. اس لیے مومنین کرام، آپ دیکھیں کہ اللہ نے، پروردگار نے اپنے بندوں سے کتنی محبت کی ہے. گناہ زیادہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو، نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو اکڑو مت. المؤمن یکون بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی ہر لمحہ مومن کو جہنم کا خوف بھی ہونا چاہیے اور جنت کی طرف جو ہے اس کے لیے امید بھی ہونی چاہیے. خوف اور رجا، خوف اور امید کے درمیان، یعنی جہنم کا خوف اور جنت کی امید ہونا چاہیے. کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک گاؤں سے گزر رہے تھے.
ایک بستی اور ایک آبادی سے گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ جہنم کے خوف سے لرز رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا یہاں سے جلدی گزر چلو، اور آگے بڑھے، ایک اور بستی میں پہنچے، دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے جنت کے امیدوار ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، وہ بالکل مطمئن ہیں کہ جنت تو ہماری جی پکی ہو چکی ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا یہاں بھی جی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو آگے بڑھو، یہاں سے آگے بڑھو۔ ایک اور آبادی میں پہنچے، اور اس کے بعد جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جہنم کا خوف بھی دل میں رکھتے ہیں اور جنت کا شوق بھی دل میں رکھتے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا کتنے اچھے ہیں یہ لوگ جو جہنم کا خوف بھی رکھتے ہیں اور جنت کا شوق بھی رکھتے ہیں، اور مومن یہی ہے، ایسا ہی مومن کو ہونا چاہیے کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ کہیں ہم جہنم میں تو نہیں چلے جائیں گے، اور ہر وقت یہ خیال رہے کہ جنت تو ہماری ہے، ہمیں جانا ہی ہے۔ چلیے بات آ گئی ہے مومنین، تو میں ایک بہت خوبصورت روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میری آواز ذرا گرفتہ ہے، لیکن میں انشاءاللہ اپنی بات آپ کو اسی ٹوٹی آواز میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مجلس جن لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے ہے، بہت امپورٹنٹ اور اہم لوگ ہیں۔ آواز خراب ہونے کے باوجود بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اس مجلس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ داستان سنیں، اور آج کی مجلس کی جو سب سے خوبصورت بات ہے مومنین، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اسے آپ گانٹھ باندھ لیں گے، اسے اپنے لوحے دل میں نقش کر لیں گے۔ یہ واقعہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ کسی اور کا واقعہ نہیں ہے، یہ روایت جناب حکیم لقمان کی ہے۔ حکیم لقمان کون ہے جانتے ہیں؟ ایک اللہ والے ہیں، یہ نہ معصوم ہیں، نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، بلکہ ایک ولی پروردگار ہیں۔ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ ون وے سسٹم نہیں ہے، ٹو وے ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی نصیحت، ان کے سینگز، ان کے ارشادات و فرامین اللہ کو بہت پسند تھے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں حکیم لقمان کی بہت سی باتوں کو، ان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن کی آیتوں کا حصہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، دیکھو شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جناب حکیم لقمان نے یہ بات اپنے بیٹے سے کہی، اور اللہ نے اسے قرآن کی پاکیزہ آیتوں کا حصہ بنا دیا۔ اللہ اکبر! قرآن کی آیتوں کا حصہ! کیا اللہ کے پاس میٹر کی کمی ہے کہ جناب حکیم لقمان کی بات کو قرآن کی آیت میں پیش کیا جا رہا ہے؟ نہیں عزیزو، اللہ بتانا چاہتا ہے کلام حکیم لقمان ہی اتنا بلند ہے کہ خدا علی اعلیٰ نے قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دیا ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیں حکیم لقمان کتنے بلند ہیں۔ آئیے ان کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جناب حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹے کو مخاطب کر کے کائنات تک اپنا میسج پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہی شان ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی۔ مولا کائنات نے 21 رمضان کو
اپنی شہادت سے پہلے ایک وصیت کی اور اس میں اپنے دونوں بچوں کو مخاطب کیا اور کہا اے میرے لال حسن و حسین، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ دیکھو، اپنی زندگی میں دو چیزوں کو سامنے رکھنا، دو چیزوں پر عمل کرنا، ایک ڈسپلن اور دوسرا تقوی الہی۔ کیا امام حسن امام حسین کے پاس تقوی نہیں تھا؟ معاذ اللہ۔ کیا ڈسپلن نہیں تھی؟ نہیں۔ امام حسن و امام حسین کے ذریعے سے یہ میسج، ایک پیغام جو ہے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی حکیم لقمان بھی ایک خوبصورت میسج، ایک خوبصورت پیغام اپنے بچے کو ذریعہ بنا کر صبح قیامت تک آنے والے مومنین تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ حکیم لقمان ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ بات ادھر ادھر چلی گئی تھوڑی سی، لیکن آئیے میں وہ واقعہ تو سن لیجئے جس کے لیے میں نے اتنی تمہید بنائی، اتنا پریفیس بنایا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ سنیں عزیزو۔ جناب حکیم لقمان نے ایک دن اپنے بچے کو مخاطب کیا، اسے ایڈریس کیا اور کہا میرے لال، آج تمہیں ایک بہت پیاری بات میں بتانا چاہتا ہوں۔ کہا بابا فرمائیے۔ وہ کون سی؟ آپ کی تو ساری باتیں ہی پیاری ہوتی ہیں۔ کہا نہیں، یہ بہت اہم بات ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جناب حکیم لقمان کہتے ہیں دیکھو میرے لال، یہ سمجھو، یوں سمجھو کہ جتنے نیک کام، ثواب والے کام اس وقت پوری دنیا کے انسانوں نے کیے ہیں، اس سے زیادہ نیک کام تم نے اکیلے کر لیے ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سپوز کر لو، سوچ لو کہ تم نے اتنا کام اکیلے کیا ہے، تو مغرور نہ ہو جانا، اکڑنا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جملہ سنے عزیزو، کیا خوبصورت بات ہے، اللہ اکبر۔ میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مجھے اندر سے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے، بہت ہی فرحت کا احساس ہو رہا ہے۔ کیا حسین انداز ہے، کیا پیارا انداز ہے جناب حکیم لقمان کا۔ جناب حکیم لقمان کہتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ جتنی نیکیاں اس وقت دنیا کے تمام انسانوں نے کی ہیں، اکیلے تم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، پھر بھی تمہیں اکڑنے کی ضرورت نہیں کہ ہماری جنت تو پکی ہو گئی، ہم تو اتنے بڑے مومن ہیں، اتنے بڑے متقی ہیں۔ ہو سکتا ہے، اس جملے پہ غور کیجیے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوئی ایک بدی، کوئی ایک گناہ ایسا ہو کہ جو تمہیں جو ہے جہنم کی طرف لے کر چلا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی ایک ایسا گناہ تم نے کر دیا کہ وہ تمہیں جو ہے جہنم کی طرف لے کر چلا جائے، تو نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اب آئیے، اب مین بات تو اب آ رہی ہے۔ اس کے بعد جناب حکیم لقمان نے کہا، جب تک کہ یہ بات تمہیں پیش کر رہا ہوں آپ اسے نہیں سنیں گے، اس کے پہلی والی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جناب حکیم لقمان کہتے ہیں میرے لال، یوں سمجھو کہ جتنی برائیاں، جتنے گناہ اس وقت سارے انسانوں نے مل کر کیے ہیں، تم نے اکیلے اتنی برائیاں کی ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب تو ہماری جہنم پکی ہے، اب تو ہم جہنم میں ہی چل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی ایک نیک عمل ایسا ہو جو تمہیں جنت کی طرف لے کر چلا جائے۔ آپ نے اندازہ لگایا عزیزو، کتنی پیاری بات ہے نا، کتنی حسین بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے جو جناب حکیم لقمان نے کہا۔ یعنی کیا مقصد؟ گناہ اگر
زیادہ ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر عمل خیر زیادہ ہو جائے، اچھے کام، گڈ ڈیڈز تمہاری زیادہ ہو جائے تو اکڑنے کی ضرورت نہیں، مغرور نہیں ہو جانا کہ اب تو ہماری جنت جو ہے پکی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا عمل تمہارے تمام گناہوں کو ختم کر دے۔ یہ بات پیغمبر اسلام نے اس کو بیان کیا، مسجد میں اصحاب موجود ہیں، چاہنے والے موجود ہیں، کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، پیغمبر اسلام منبر پر ہیں، اور آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے آپ کا خطبہ فیض جاری ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ میرے اصحاب سنو، آج ایک بہت امپورٹنٹ بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں۔ سب نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ سنو، من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہو شجرۃ فی الجنہ، تم میں اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں اس کا ایک درخت تیار ہو جاتا ہے۔ من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ، جنت میں ایک درخت، یعنی ہم نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے جنت میں ہمارا ایک درخت تیار کر دیا۔ 2 بار کہا سبحان اللہ، 2 درخت تیار۔ یہ پیغمبر کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ من قال سبحان اللہ، یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں یہ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں اسے لکھا ہے، اور یہ بالکل ابتدائی میں ہے، پہلی جلد میں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں حوالہ ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کے گھر میں عام طور سے یہ کتاب لوگوں کے گھروں میں پائی جاتی ہے۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ من قال سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو جنت میں ایک درخت تیار ہو جائے گا۔ فقام رجل من قریش وقال انا لنا شجرۃ کثیرۃ فی الجنہ، قریش میں سے ایک شخص اٹھا اور کہتا یا رسول اللہ، آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جنت میں ایک درخت تیار ہو جائے گا، یا رسول اللہ ہم تو روز ہی نہ جانے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو جنت میں تو ہمارے بہت سے باغات تیار ہو جائیں گے، گارڈن ہی گارڈن دکھائی دے گا ہمارا۔ انداز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو انداز ہے نا، یہ جو سوال کرنے کا طریقہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ پیغمبر کی توہین کرنا چاہتا ہے، یہ پیغمبر کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، یہ پیغمبر کی حدیث کی انسلٹ کرنا چاہتا ہے۔ کیا جواب دیا پیغمبر نے؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا سنو، وَإِيَّاكُمْ أَن تُرْسِلُوا إِلَيْهَا نِيرَانًا فَتُحْرِقُوهَا۔ تم نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر ہم سبحان اللہ اتنی بار کہتے ہیں تو اتنے باغات جنت میں ہمارے تیار ہو جائیں گے، بات بڑی اچھی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وَإِيَّاكُمْ أَن تُرْسِلُوا إِلَيْهَا نِيرَانًا فَتُحْرِقُوهَا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی ایک چنگاری تمہارے تمام درختوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے۔ ایک عدد گناہ جو ہے تمہارے تمام اعمال خیر کے درخت کو جلا کر راکھ کر دے۔ اس لیے عزیزو
کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ثواب کا کمانا مشکل ہے، ثواب کا بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ کار خیر کرنا، عمل خیر کرنا، نیک کام کرنا مشکل کام ہے، یقین جانیے مشکل کام ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل کام ہے، لیکن اس نماز کو بچا لینا اس سے زیادہ مشکل۔ روزہ رکھنا مشکل کام ہے، لیکن اس روزے کو بچا لینا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ حج کرنا مشکل کام ہے، لیکن اس حج کو بچا کر میزان تک لے کر جانا، قیامت تک لے کے جانا، یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ میں نے دیکھا ہمارا پڑوسی حج کرنے جا رہا ہے، اور جب حج کر کے واپس آیا لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اسے حاجی حاجی کہہ رہے ہیں۔ ارے تو حج کرنے کا اتنا فائدہ ہے، اتنی عزت ملتی ہے۔ ہم نے کہا چلو ہم بھی حج کرتے ہیں، ہمارے نام کے ساتھ بھی حاجی لگایا جائے گا تو نام میرا بڑا ہو جائے گا، پرسنالٹی میری بڑی ہو جائے گی، شخصیت ہماری بڑی ہو جائے گی، چلو ہم بھی ایک حج کر لیتے ہیں۔ تو حج تو ہم نے کیا، لیکن کس کے لیے کیا؟ ایک ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ٹائٹل کیا ہے؟ حاجی۔ یہ جو ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے حج کیا جا رہا ہے، یہ حج تو آپ نے کیا، لیکن آپ اس حج کو بچا نہیں سکے۔ لہذا یاد رکھیے گا، کسی چیز کو حاصل کرنا، اچیو کرنا ایزی یا مشکل ہے، لیکن اس کو بچا لینا، اس کا پروٹیکشن، اس کی سیف کرنا، یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ہم ہو سکتا ہے لاکھوں روپے کمائیں، لیکن اسے فوراً گنوا بھی دیتے ہیں۔ تو کسی چیز کو بچانا یہ امپورٹنٹ ہے۔ لہذا عزیزو، پیغمبر نے فرمایا کہ ایک گناہ کی چنگاری تمہارے اعمال خیر کے، اچھے کام کے گارڈن کو، باغ کو جلا کر راکھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، آج جو بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہی ہے عزیزو، یہی ہے میرے بھائیوں، کہ ہم لوگ خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے اتنا اچھا کام کر لیا ہے تو اتنا ہمارے لیے انف ہے، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ قطعاً کافی نہیں ہے۔ کار خیر آخر تک کرتے رہیے، لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ ہمیں اس کام کو بچانا ہے، ہمیں اس کام کو لے کر جانا ہے۔ یہ جو کام کیا ہے اس کے ثواب کو ہمیں لے کر جانا ہے، اور وہاں پر ہمارا یہی ثواب جو ہے کام آئے گا۔ الیوم، آج کا دن جو ہے، جو ہمارا دنیا میں گزر رہا ہے، یہ عمل کا موقع ہے، اور جزا، ڈے آف ججمنٹ، جہاں پر ہمارے اعمال کی جزا ملے گی، وہ آخرت ہے۔ چند مومنین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے، اس لیے مومنین، میں نے کوشش یہ کی کہ کچھ باتیں اسی مناسبت سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں، کیونکہ یہی مجلس ہے کہ جو ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ ہم ایصال ثواب کے بہانے سے اپنے مومنین کو معارف محمد و آل محمد بیان کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس جب ہم کرتے ہیں تو یہ ثواب مرحومین تک پہنچتا ہے، اور ادھر سے وہ دعائے رحمت دیتے ہیں۔ یہ بات میں مسلسل کہتا ہوں، آپ جب مجلس اپنے مرحومین کے لیے کرائیں گے تو ان کی خدمت میں ثواب پہنچے گا، اور وہ
آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ان کی دعا عزیزو ہماری دنیا میں بہت کام آ سکتی ہے۔ ان کی دعا ہمارے لیے بہت یوزفل اور بہت ہی مفید ہو سکتی ہے۔ ہاں عزیزو، مرحومہ خدیجہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ مجلس ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے، چند مومنین کے لیے کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں عزیزوں کہ آج تذکرہ کیا جائے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، وہ بی جسے اتنی اذیتیں دی گئیں، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ 18 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا عصا لے کر چلنے پر مجبور ہو گئیں۔ ذرا تصور تو کریں، میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، آپ ایک 18 سال کی خاتون کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور پھر یہ سوچیں، پھر یہ غور کریں کہ اسے اتنا ستایا گیا ہو، اتنی اذیتیں دی گئی ہو کہ وہ عصا لے کر چلنے پر مجبور ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ فاطمہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب بہت زیادہ وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کو خود پیغمبر اسلام نے بتا دیا تھا کہ بیٹی تم بہت جلدی مجھ سے ملنے والی ہو۔ فاطمہ کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ بابا سے ملاقات ہوگی، لیکن بچوں سے بچھڑنے کا بھی غم رہا ہوگا۔ عزیزو، اسی لیے آپ نے وصیت کر دی۔ تصور کریں عزیزو، میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، کہیں کوئی 18 سال کی خاتون یا کوئی 18 سال کا جوان کہیں کوئی وصیت کرتا ہے۔ وصیت عام طور سے، البتہ وصیت ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن میں ایک عرف عام میں جو خیال ہے میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 18 سال کی فاطمہ نے وصیت کی تھی، یا علیو غسلنی کفنی دفنی لیلا، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا اور مجھے رات میں لے جا کر دفن کر دینا۔ فاطمہ کچھ لوگوں سے اتنا ناراض تھی کہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے جنازے میں شریک ہوں۔ ہاں عزیزو، وہ دن بھی آیا کہ فاطمہ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ فاطمہ زہرا آج سارا کام گھر کا خود کر رہی ہیں۔ آج فاطمہ زہرا گھر کا کھانا بھی بنا رہی ہیں، آج بچوں کو کنگھی بھی کر رہی ہیں، آج بچوں کے کپڑے بھی دھل رہی ہیں۔ آزادارو، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جناب اسما سے کہا، اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، دیکھو جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جناب اسما کہتی ہیں، میں دروازے کے قریب سن رہی ہوں، اندر سے آواز آ رہی ہے، سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا عزیزو کہ وہ آواز جو فاطمہ زہرا کی آواز تھی، وہ کنیز خدا جو اپنے خدا سے راز و نیاز کر رہی تھی، وہ اللہ کی خاص کنیز جو اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہی تھی، وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ اسما نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا فاطمہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ عجب کیا ہے کہ اسما نے بھی دروازے سے دیکھا ہو، قضا تو آ گئی، تسبیح پر ہیں انگلیاں پھر بھی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہو گئی،
جناب اسما نے بچوں کو خبر کیا، حسن و حسین کو خبر کیا، جاؤ جا کر بابا سے کہہ دو بابا تمہارے مسجد میں ہیں، فاطمہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ و جناب حسن و حسین کہے بابا آپ مسجد میں ہیں، بابا ہم بغیر ماں کے ہو گئے، میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، میری ماں فاطمہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ علی روتے ہوئے گھر میں تشریف لائے، عزادارو علی نے خوب گریہ کیا، علی نے اپنے اکیلے پن کا احساس بھی کیا اور مرثیے میں اس بات کو بیان بھی کیا، اے فاطمہ سب نے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب فاطمہ تم نے بھی علی کو چھوڑ دیا، تم بھی چھوڑ کر علی کو جا رہی ہو، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو غسل دیا گیا، وصیت تھی نا کہ رات میں دفن کیا جائے، غسل مکمل ہو رہا ہے، اتنے میں سلمان کہتے ہیں میں گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، میرے کان میں آواز آئی، کیسی آواز؟ ارے علی کے چیخ کر رونے کی آواز آئی۔ جناب سلمان نے احساس کیا میرا مولا اتنا صابر ہے، اس قدر بلند آواز سے نہیں رویا۔ جب فاطمہ کی شہادت کی خبر ملی تب بھی علی اس طرح سے نہیں روئے، آخر وہ کون سی بات تھی جو علی اس طریقے سے روئے؟ میرا مولا باہر آئے گا غسل دے کر تو میں ضرور سوال کروں گا۔ علی جب فاطمہ کو غسل دے کر باہر آئے عزیزو تو جناب سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا وہ کون سی مصیبت آ پڑی تھی جو آپ اس طریقے سے چیخ کر روئے؟ کہ سلمان نہ پوچھو، جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا؟ ارے پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، لیکن فاطمہ نے مجھے خبر بھی نہ دی کہ علی کیسے برداشت کرے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جن مرحومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مومنین گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ حاجی خدیجہ احمدی کامران، مرحوم و مغفور جناب پروفیسر محمد کاظم کامران، مرحوم و مغفور جناب ڈاکٹر محمد ناظم کامران، مرحوم و مغفور جناب محمد ناصر کامران کی روح کو ایصال فرما دی۔